کوئی ایسی دعا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہو، ہم وہی ایکٹ کرنا پسند کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو، تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے. سو سیم تھنگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم said to his companion, shall I tell you the expression which is beloved by Allah subhanahu wa ta'ala, and it is subhanallahi wa bihamdihi. سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ دعا، یہ تسبیح بہت زیادہ حدیث میں بھی آتی ہے، اور ایک حدیث مجھے ایک اور یاد آ گئی ہے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ آئی تھنک سو 100 ٹائم اگر یہ تسبیح کر لی جائے، سبحان، اس انسان کے سمندر کی جھاگ سے زیادہ بھی اگر گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سو ہمیں اس تسبیح کو، اس دعا کو اپنی ڈیلی لائف، اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کرنا ہے. نمازیں، قرآن پاک کے بعد جو تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ، تسبیحات پہ بھی کسی دن میں لیکچر رکھوں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ اٹ سیلف ہی بہت بڑی عبادت ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر کی تسبیح کرنا، سبحان اللہ کی تسبیح کرنا، کیا یہ ایک ہے عبادت ہے کہ بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن سبحان اللہ یہ ایک بہت افضل درجے کی عبادت ہے، جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں، جو بہت سے لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا ہی نہیں پتہ. سو اس تسبیح کو ہم نے اپنی تسبیحات میں ایڈ کرنا ہے. درود پاک کی تسبیحات کی تو فضیلت ہی فضیلت ہے. درود پاک کی تسبیحات جاری رکھنی ہے ہم لوگوں نے. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا ترجمہ ریڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی ایک صاف نیت، نیک نیتی سے جب اس طرح کی ہمیں تسبیحات کا پتہ چلتا ہے، اس طرح کے جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پہلے حقوق ایک سائڈ پہ پورے کر لیے، نمازیں اپنی پوری ادا کر لی. یہ بھی نہیں کر رہے کہ نمازیں ادا نہیں کر رہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی 100 مرتبہ تسبیح کر لو تو آپ کے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے تو وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو میں دن میں صرف ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں تسبیح کر لیا کروں گا. میری ساری نمازیں، سب کچھ، میرے حقوق معاف ہیں، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ٹیک the best of these hadiths. ہمیں اپنے پہلے سارے فرائض کو انجام دینا اینڈ آفٹر دس یہ تو ہمارے لیے بونس ہے. سبحان اللہ. ہمارے سے غلطیوں کوتاہیاں فرائض کے کرنے کے باوجود بھی کتنی ہوتی ہیں، لیکن پھر یہ جو بونس کے طور پہ ہمیں یہ خوبصورت احادیث ملتی ہیں جن میں ہمیں تسبیحات کا پتہ چلتا ہے خوبصورت، اور پھر اگر وہ ہم یہ اپلائی کر لیں گے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کر لیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، فجر کے بعد ٹائم ہو، آپ بھی بیٹھ کے تسبیح کر لیں، عشاء کے بعد ٹائم ہو، کسی بھی نماز کے بعد، آفس بزنس میں آپ بیزی ہیں تو دن میں کچھ ٹائم تو ملتا ہوگا نا جس میں آپ کچھ تسبیحات کر لیں. اگر وہ تسبیحات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے کام آ گئی تو ہمارے لیے تو وہ بونس ہی بونس ہے نا. سبحان اللہ. تو فرائض کو انجام دینا ہے. اور اس طرح کی جو ابھی ہم نے حدیث میں کیا سنا ہے کہ یہ بلوڈ ایکسپریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پسندیدہ ایک عمل ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم said to his companions. سبحان اللہ. صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، صحابہ کرام جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، اور وہ بھی ان تسبیحات کو سن کے وہ تسبیحات پہ عمل کر رہے ہیں. تو ہم تو کہیں بھی گنتی میں نہیں آتے نا. ہمیں تو ڈھونڈنی چاہیے اس طرح کی احادیث، اس طرح کے قرآن پاک کے وہ آیات ڈھونڈنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی لائف کا ہم حصہ بنا لیں اور وہ ہم آخرت میں کام آ جائے. سو اس دعا کو، اس تسبیح کو اپنے تک نہیں رکھنا، دوسروں میں بھی سپریڈ کرنا. شاید یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور یہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جائے. بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.